السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدیٰ حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی۔ وہ چھوٹی کتاب جیسے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی۔ چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے ہم سے اٹھ گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کے پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی؟ یہ بات نور الہدیٰ کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی سعادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی نہیں۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے۔ انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتے تھے کہ ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جیسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں، پھر یہ تو پتہ رہتے ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت دی ہی نہیں۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا کہ ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گیلا تھا اور اپنی تنہائیوں سے شکایت۔ بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی آمنا سامنا ہوتا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے، اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضگی، ملیحہ کی محرومیاں، اب جبکہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہوگی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھانے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ 2 روزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی رستے پر قدم بڑھاؤں گی، اس کے آخری سرے پر وجدان ہی کو کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگاہی کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہاں آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تخیر سے پھیل گئی، مگر وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت بچی بھی نہیں تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئے تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کاندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا، اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا، تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کا فیصلہ مسلط کر دیا۔
بے شک وہ اس بارے میں نور الہدا کا انداز بہت پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت میں ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کر دی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار ہی نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار بابا جان سے اختلاف کی جرات کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتے دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی رستہ بچا ہی نہیں تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدا سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں چمکا ہوا، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدا سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدا کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص مسلسل تمام رستے ملیحہ کی میت کو کاندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو ننفا کو اسے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹہرنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ فاق، آپ یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ان کے ذہن میں ایک اور چمکا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آگے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدا نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا تو اب شک کی کوئی گنجائش بچی ہی نہیں تھی۔ وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے آنے والا فون بھی اسی کا ہوگا، مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدا نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بال مٹھی میں بھیج ڈالے۔ 24 گھنٹے سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا کہ ملیحہ کیوں مر گئی؟ ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا کہ تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا کر دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار ہی نہیں کیا۔ ایک بار آزما کر تو دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں؟ نور الہدا جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ سب سے کہا، وجدان کے بغیر مر جاؤ گی۔ ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا، دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دینا۔ پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ کے، میرے اور آپ کے بیچ بس ایک پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا اور میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کان میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار ہی سے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدا تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور وہ رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا؟ تم دکھ جھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا۔ اب یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی اب عمر بھر چین نہیں آیا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج چکے تھے۔
ویسے رات کو دیر سے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا۔ اب گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد سب چائے پی کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لانچ میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے وجدان کو دیکھ کر عائشہ کو لگا کہ انہوں نے وجدان کے ہولے کو دیکھا ہے۔ یوں تو وہ کئی دن سے خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ گر جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستر ہو لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل بسیج گیا۔ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان نے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ سی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر لائی۔ اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا۔ یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے؟ یہ لے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی کہ تیری بات نہیں مانی، تو جیتا اور میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود مسکرائی۔ آپ صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی، اس وقت تک چوکٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر پیٹرول کی بارش کر دی تھی۔ جو بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح سے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ کیا التجا تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا، اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں، میں پورا دن اپنا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ لیجئے میری طرف سے تحفہ ہے، عشق آتش، کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں تھیں کہ بند ہی نہیں ہوئی۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی، اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا رہا، اس پر چوڑیاں کھنکنے آواز سنائی دی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لانچ کے کھلے دروازے کے باہر پار چاندنی میں ڈھلا ایک بیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پر جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹتی کبھی سیدھا کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دے کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پوچھ تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کے آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا پکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بےتاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا، پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی، مگر ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں، وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ آپ بس کر دیں، وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لانچ میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔
انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسی آوازیں لگاتی دروازے تک آئی مگر وہ گیٹ سے نکل کر جا چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی گیٹ تک آ گئی۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی ہیس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں اور چلا بھی کیا؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا اور پھر چلا گیا اور اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے آئے۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں واپس گیا ہے، اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں، تو فوراً وہ وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں اٹھ سے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئی، اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگی۔ مصطفیٰ ان کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی ایک اور مزمل کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور وجدان کی بائک بھی۔ اس کا مطلب کہ وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی پیدل ہی نکل پڑے۔ دروازہ کھل کر مزمل نے اپنی ماں کے حال بافتہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے؟ جاؤ مزمل، اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ کیا چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل کہ وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے کر آؤ۔ تمہارے ابو بھی گئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ آئی کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا ہے، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل کے ساتھ کھڑی ہوئی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئی، رونے ساتھ لگا کر چپ کروانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ جس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا، پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ دونوں نامراد لوٹے۔ وجدان نہیں ملا؟ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا کہ وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہرے پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں۔ کسی کو مخاطب کیے بغیر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے افاق کا نمبر نظر آیا تو اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے تو خود ہی سے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا، ان کی آواز سست ہو گئی تھی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ افاق واقعی ہی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر تمہاری فیملی بھی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا تھا کہ تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ افاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا، میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہ وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ بہت پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی تو افاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا اور اس کے پاس آئی، آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افاق نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی اور اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا؟ واپس آ جائے گا؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت ہی نہ کر بیٹھے۔ افاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوچا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔
इधर बाबा जान को मलिहा के मर जाने पर इतनी हैरत नहीं हो रही थी जितनी अपना जिंदा होने पर हो रही थी। सर चेयर की पुश से लगाकर मलिहा की तस्वीर को देखते हुए वो अपने लुट जाने का सोग मनाते रहे। नया दिन तलू हो रहा था, लेकिन बाबा जान की जिंदगी अंधेरों को रोशन करने जितनी ताकत अब किसी सूरज में नहीं थी। दस्तक दिए बगैर नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अंदर आए और चलते हुए बाबा जान के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा जान ने इनकी तरफ देखा और उन्होंने बाबा जान के भीगे चेहरे को, आप क्यों रो रहे हैं बाबा जान? उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। बेटी की मौत का दुख तो आपको हो नहीं सकता, तो क्या ये खुशी के आंसू हैं? क्या कह रहे हो? इनकी तो जैसे किसी ने गर्दन पर छुरी ही फेर दी हो। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा। नूरुल उठा हुदा ठहर ठहर कर बोले तो बाबा जान ने सांस तक रो लिया। बहुत शौक था ना आपको इसे दफनाने का, कहिए इसे दफनाकर कैसा लग रहा है? वो नूरुल हुदा को रहम तलब नजरों से देख रहे थे, लेकिन नूरुल हुदा को इन पर रहम नहीं आया। क्या आप मुझे उसका गुनाह बताएंगे जिसकी पदाश में आपने इस पर जिंदगी हराम कर दी? बस कर दो नूरुल हुदा, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और करता भी क्यों, आखिर वो मेरी बेटी थी। नूरुल हुदा चीख कर बोले। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा जान कि आखिर वो आपकी बेटी थी, फिर क्यों आपने अपनी ही बेटी को मार डाला? बाबा जान हैरत की ज्यादती से किंग रह गए, फिर इस इल्जाम पर तड़प उठे। चाहो तो मुझे जान से मार दो नूरुल हुदा, लेकिन मुझ पर इतना भयानक इल्जाम मत लगाओ। मैंने मलिहा को नहीं मारा, इसे हार्ट अटैक हुआ था और ये बात तुम भी जानते हो। और मलिहा को हार्ट अटैक क्यों हुआ था? वो बर्फीले लहजे में सवाल कर रहे थे। 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक बेवजह नहीं हुआ करता। मुझे वो वजह बताएंगे जो इसके हार्ट अटैक का सबब बनी? सर्दआवाज़ और बेतासुर चेहरा, इन दो चीज़ों के साथ बाबा जान ने बहुत से लोगों को बेबस किया था। आज वो दिन दोनों के आगे बेबस हो गए थे। इनका दायां हाथ दोनों हाथों में लेकर कहने लगे, मलिहा क्यों मर गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक एतराफ़ करना है, और इस एतराफ़ के बाद हो सकता है कि मलिहा तो आपको माफ़ कर दे। लेकिन बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ, क़यामत तक तो क्या इसके बाद भी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं और उठकर बाहर चले गई। बाबा जान अभी तक सख्ती की कैफियत में थे। फिर इनका ध्यान अपनी गोद में रखी डायरी की तरफ गया तो उन्होंने डायरी उठाकर खोल ली और फिर पढ़ने लगे। डायरी क्या थी? इनके जराइम की फहरिस्त थी। उन्हें लगा वो कटहरे में खड़े हैं और तंदो तेज लहजे में वकील भरी अदालत में इनके जराइम की फहरिस्त पढ़कर सुना रहा है। उन्होंने अपनी ही बेटी को कैदे तन्हाई बख्शी थी। इसने हर कदम पर इनके जज्बात मजरूह किए। और आखिरी बात वहां तक आ पहुंची जहां उन्होंने मलिहा को ऐसे दुराहे की तरफ धकेल दिया जहां आकर मलिहा पर जिंदगी मुश्किल और मौत आसान हो गई थी। इल्जाम कड़े थे, लेकिन बाबा जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। हर इल्जाम सच्चा था और हर जुर्म हकीकत एतराफ़ के साथ। और क्या रास्ता था? डायरी इनके हाथ से छूटकर गोद में गिरी, फिर सरक कर इनके पैरों पर ऊंधी जा पड़ी। पछतावे से ज़्यादा अजियत किसी एहसास में नहीं, और एतराफ़ से ज़्यादा कर्ब अंगेज़ कुछ नहीं होता। वो भीगी आंखों के साथ चलाने लगे। मैंने मलिहा को मार डाला, मैंने ही अपनी बेटी की जान ले ली। कोई है जो मुझ जैसे जालिम बाप की गर्दन उतार दे, जिसने अपनी औलाद का खून किया हो? मार डाला मैंने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी का कातिल हूँ मैं। मेरी मलिहा मेरे हाथों मर गई। लोगों, मुझे मार डालो। इनकी आवाज़ कमरे की दीवार से टकराकर गूंजती रही। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा ख्याल अपने इस चैनल का भी। लाइक करें, शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।